اور یہاں کیا فرمایا؟ اپنوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کا مال یوں سمجھو کہ میرا مال ہے، لہذا اس کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور ہر مسلمان کی جان کو یوں سمجھو کہ میری جان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ زید کی جان یہ بھی تیری جان ہے، بکر کی جان تیری جان ہے، یہ عبد الرحمن کی جان تیری جان ہے، یہ عبداللہ کی جان تیری جان ہے، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ ساری امت ایک نفس کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمنون کالنفس الواحدہ، ایک جان کی طرح سارے مسلمان۔ تمہارے ایک یہ کیا گیا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنوں کو قتل نہ کرو۔ تم امت کے جس فرد کو بھی قتل کرتے ہو تو حقیقت میں اپنا قتل کرتے ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ولا تقتلوا انفسکم، خود کشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خود کشی نہ کرو، اور کوئی ایسا عمل نہ کرو جو کہ موت کا سبب بن جائے۔ کوئی ایسا عمل جیسے نشہ، زہر یا کوئی دوسری چیز جو موت کا سبب بن جائے، اللہ کہتے ہیں ایسا کوئی عمل نہ کرو۔ پہلے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا حکم دیا، اور پھر جانی حقوق اور ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے سال بھیجا، سخت سردی تھی، رات کا وقت، مجھے احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن سردی اس جگہ اتنی تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں تو مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی، واپس آیا، ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو حضور نے فرمایا کہ یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر کیا تم نے ناپاکی کی حالت میں سب کو نماز پڑھا دی؟ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی تم نے؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول میں نے ایسی کیا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی سخت سردی تھی، مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اور مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو حدیث میں آتا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسکرائے اور آپ نے عمر پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ علاج ہی نہیں کرواتا، کہتے میں تو توکل کرتا ہوں اللہ پر، تو بھئی یہ توکل صحیح نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق علاج کروائے، اپنے آپ کو ہلاکت اور موت میں مت ڈالے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص یہ سب کچھ کرے گا سرکشی اور ظلم کی راہ سے تو اسے ہم دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری معمولی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں معزز مقام میں داخل کریں گے۔ دیکھو بھائی، علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، آپ سنتے آئے، صغیرہ گناہ
اور کبیرہ گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید آئی ہو یا شرعی سزا بیان ہوئی ہو وہ کبیرہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہر وہ گناہ جو بے باکی سے کیا جائے، بے باکی سے، بے خوفی سے کیا جائے وہ کبیرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں بعض کا چھوٹا گناہ ہوتا ہے لیکن اگر اس پر اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہر گناہ اپنے سے نیچے والے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور اوپر والے گناہ کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔ ہر گناہ اوپر والے گناہ کے اعتبار سے وہ صغیرہ ہے اور نیچے والے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ تو حدیث میں مختلف گناہوں کا ذکر آیا، علماء نے ان کی تعداد کو شمار کیا، کسی نے کہا کبیرہ 7 گنا، کسی نے کہا 10 گنا اور کسی نے کہا 70 گنا۔ اور ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے الزواجر ان کی کتاب ہے اس میں شمار کیے کہ کبیرہ گناہ ہیں 467 کبیرہ گناہ انہوں نے شمار کیے۔ اور یہ سن لیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی تین گناہ سب سے بڑے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں بھی 3 گناہ سب سے بڑے، ایک ہے اللہ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کرنا، اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ یہ 3، شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ اور دیکھو بھائی گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، لہذا بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی، کسی گناہ کو بھی صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی کہے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، اور چھوٹی چنگاری اور بڑا انگارہ، یہ ایسے ہی ہے۔ بعض اوقات اگر بڑے انگارے کی فکر کر لی جائے تو اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، اس کو بجھایا جا سکتا ہے، اور چھوٹی چنگاری سے اگر غفلت اختیار کی جائے تو وہ پورے گھر کو جلا کر رکھ سکتی ہے۔ تو اس لیے بھائی گناہوں کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں کیا فرما رہے اللہ فرما رہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ اور معمولی برائیاں تم سے ویسے ہی دور کر دیں گے۔ دیکھیں بھائی اگر کوئی شخص کبیرہ سے بچے تو کبیرہ سے بچنا صغیرہ کے لیے کفارہ بن سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے کہ قدرت کے باوجود کبیرہ سے بچ جائے، قدرت کے باوجود قادر تھا کبیرہ گناہ کرنے پر لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے بچا لیا، قادر تھا بدکاری پر اللہ کے ڈر سے بچا لیا، قادر تھا حرام مال سمیٹنے پر اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو جو شخص قدرت کے باوجود کبیرہ گناہ سے بچے گا اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور بھائی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، قدرت کے ساتھ حج کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کے صغیرہ گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، جب کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو صغیرہ گناہ ہوں گے
اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ پاک کبیرہ سے بچنے کی برکت سے ویسے ہی معاف کر دیں گے. جو شخص فرائض کو ادا کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے قدرت کے باوجود بچے گا اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. اور آخر میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول سن لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توجہ سے بات سننے کی ہے، فرمایا کہ کبیرہ پر عتاب فضل اور فضل کا احتمال، کبیرہ پر عتاب کے ساتھ فضل کا احتمال اور صغیرہ پر معافی کے ساتھ عتاب کا احتمال، یہ خاص طور پر اہل سنت کا مذہب ہے. بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ کبیرہ پر ایک طرف تو عتاب اور عذاب کا ڈر ہو اور دوسری طرف اللہ کے فضل کی امید بھی ہو، اور صغیرہ پر اللہ کے فضل کی امید کے ساتھ پکڑے جانے کا ڈر بھی ہو. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. ایسا نہ ہو کبیرہ کر کے مایوس ہو جائے اور صغیرہ جرت کے ساتھ کرے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. جو معتزلہ تھے ان کا مذہب یہ تھا، معتزلہ کا مذہب یہ تھا کہ صغیرہ گناہ کی مغفرت واجب ہے اور کبیرہ گناہ پر سزا کا ملنا واجب ہے. یہ معتزلہ کا مذہب کہ صغیرہ گناہ کی معافی یہ واجب اور کبیرہ گناہ پر عذاب یہ واجب. اہل سنت کہتے ہیں دونوں واجب نہیں ہیں. صغیرہ کی مغفرت واجب نہیں اور کبیرہ پر سزا کا ملنا یہ واجب نہیں، بلکہ کبیرہ پر ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور دوسری طرف اس کے معاف کرنے اور فضل کرنے کی امید بھی ہو. اور صغیرہ گناہ میں ایک طرف اللہ کے فضل کی امید ہو اور دوسری طرف اس کے عذاب کا ڈر بھی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com